دنیا میں ماں آج کتنی نالائق ہے وہ اولاد جو آج اپنی بوڑھی ماں سے کہتی ہے چپ رہ تو نہیں سمجھے گی. ارے وہ تو تیری زبان اس وقت بھی سمجھتی تھی جب تو بولنا نہیں جانتا تھا. آج بے غیرت کتنی بڑی ہمت اور کتنا بڑا کلیجہ تیرا ہو گیا ہے کہ تو آج اپنی بوڑھی ماں سے کہتا ہے کہ چل تو نہیں سمجھے گی میری بات. اتنے بڑے ہو گئے ہو, اتنی جوانی آ گئی ہے, اتنا جوش بھر گیا ہے اس جوانی کی رنگینیوں میں مست ہو کر کہ تم اپنی بوڑھی ماں کو یہ جملے بولتے ہوئے یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی اور تم اس زمین کے اندر دھس کیوں نہیں جاتے ہو؟ انکار کر سکتے ہو اس رحمت کا کیسے؟ یہ کیا ہے؟ کسی بات پہ بچے کو غصہ آیا, چھوٹے سے بچے کو ماں کے پاس آیا اور اس نے ایک ننھا سا چھوٹا سا منا سا چھوٹا سا ہاتھ اس نے ماں کے گال پہ مار دیا, مارا گال پر, لیکن ماں نے اپنے بچے کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کے اس کے ماتھے اور اس کے پیشانی کو چومنے رکھتی ہے. بظاہر معاملے مار کے معاملے کو ماں نے پیار کا معاملہ بنا دیا. ماں کو اس بچے نے مارا لیکن ماں نے اس بچے کو سینے سے لگا کر اس کے گال پر, اس کے ہونٹ پر, اس کی پیشانی پر اس نے کس کرنا شروع کر دیا, چومنا شروع کر دیا. اس مار کے معاملے کو بھی اس نے رحم کا معاملہ بنا دیا. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ٹوٹ گیا. پھر اپنے بچے سے کہہ دیا بیٹا بستر پہ بیٹھے رہنا, میں اس میں جھاڑو لگا دیتی ہوں, ایک ایک تن کا اس کا بٹور کر وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہے, وہ کوڑے دان میں ڈال دیتی ہے. وہ اپنے بچے کے پیر میں کانچ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتی ہے, لیکن ٹوٹے ہوئے گلاس اور برتن کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہے. یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ تک منہ میں نہیں رکھ پاتا ہے. میرے بھائیوں, وہی ماں جو ابھی تک کانچ کے دو برتن میں صحیح برتن کی حفاظت کرتی تھی اور ٹوٹے ہوئے برتن کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتی تھی, لیکن آج اس ماں کے سامنے دو بیٹے ہیں, ایک کما کر لا کر اس کو کھلاتا ہے اور دوسرا بیٹا خود بستر پر پڑا ہوا ہے, وہ روٹی کا لقمہ نہیں کھا سکتا ہے, وہ اپنا پیشاب و پائخانہ بھی صاف نہیں کر سکتا ہے. بتاؤ ایمانداری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اس منبر پر بولنے کے تقاضے کے ساتھ, بلا کسی تعصب کے, بلا کسی حسد کے, بلا کسی کینہ کے, یہ مت دیکھو کہ بولنے والا کیا کون ہے, یہ دیکھو کہ بول کیا رہا ہے, اور انصاف اور دل کی آواز سے بتاؤ کیا ماں اس اپاہج اور اس لنگڑے لولے بے بس محتاج اس بیٹے کو کیا اٹھا کر گھر سے باہر نکال دے گی؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ. فرمائش ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اس کو معاف نہیں کرتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. کسی استان مستان کے پاس جاؤ گے تعویذ و گنڈے لینے کے لیے, کسی بہروپیہ کے پاس جاؤ گے کہ صاحب ہمارے گھر میں دیکھ لو کوئی آفتیں تو نہیں آ رہی, آصف تو نہیں آ رہا ہے, جاؤ گے تو یہی شرک ہے, یہی شرک ہے. اے نبی, اے محمد, اے صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کے عمل کو بھی برباد کر دیں گے. اور لوبان جلانے والے, اگربتیاں جلانے والے, عطر کی خوشبوئیں منگوا کر جناتوں کو بھگانے والے ایسے بہروپیے بہت ملیں گے. جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں, اگر میری بات قرآن و حدیث سے الگ ہٹ کر ہے تو آؤ کوئی ماں کا لال ہمارے پاس آ کر اس کو ثابت تو کرے کہ طریقہ جائز ہے. دنیا میں صرف مسلمانوں ہی کی لڑکیاں خوبصورت ہیں. یہ آگرہ میں جو تاج محل گھومنے کے لیے آتی ہیں جینس وینس پہن کر, اسکرٹ پہن کر, آدھی ننگی, یہ ساری عورتیں جو لکھنؤ لولو مال وغیرہ گھوم رہی ہیں, ان کے اوپر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا جنات آتے ہوئے. ساری خوبصورتی ہم مسلمانوں کی بیٹیوں کے پاس آ گئی ہے. یہ بیچاری ان کے بال پر جنات آ گئے, ان کے گال پر جنات آ گئے, اور بچی کھچی کسر ہم جیسے کٹھ ملاؤں نے نکال دی. سب بہت بڑا اثر ہے, اس پر اثر نہیں ہے, اس کٹھ ملا کی کھوپڑی پہ بہت بڑا اثر ہے.